تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اور اپنی اصل کے اندر ہے کہ مٹیریل چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے سائے ایگزسٹ کرتے ہیں، الا یہ کہ یہ بات نص قطعی سے ثابت ہو جائے کہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ استثناء جب ثابت ہو جائے گا پھر ہم فزیکل فینومینا آف نیچر کو سائڈ پہ کر دیں گے، ہم کہیں گے فزیکل فینومینا آف نیچر قانون قدرت تو یہ ہے، لیکن اس معاملے اور یہ ایکسیپشن جو بندہ کلیم کرے گا ہمیشہ اس دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی۔ اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے، میں نے 3 مثالیں اس کے لیے رکھی ہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ پورا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے جو ایگزیجریشن پائی جاتی ہے اس پہ سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پر میرا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، اگرچہ آپ کے یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا۔ یہ میرا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل بھی مجھ پر ہی ہوگی۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت تو یہ ہے کہ 180 ڈگری تک ہی مشکل نظر آتا ہے، یہ پیچھے سے 360 ڈگری ویژن تو 2 آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ سکتا۔ تو اب میں اپنے دعوے کے جواب میں اسے یہ کہوں کہ نہیں، تم یہ ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو یہ بالکل میں بےہودہ بات کروں گا اور غیر علمی بات کروں گا، کیونکہ دعویٰ تو میں نے کیا ہے روٹین سے ہٹ کے، دلیل مجھے دینی ہوگی۔ اس کی بات 100% ٹھیک ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 180 ڈگری سے پیچھے ویژن نظر آئے، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ اور جب آپ اس میں ایکسیپشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تک بھی یہ بات پہنچے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ جی یہ ثابت کرو کہ حضور نور نہیں ہے۔ اور پھر لوگ مجھے بھی ای میلز کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے، دلیل اس کے اوپر ہوتی ہے۔ نور نہیں ہے یہ تو قیامت تک نہیں ہم ثابت کر سکتے، یہ ہم سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں آیا کہ زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم نورانی مخلوق فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے، انسان آباد ہے تو انسانوں میں آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلیئر کٹ آ گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ 95 نمبر آیت میں، اور سورۃ الکہف میں بھی آیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں بھی ایز اے اسپیشیز تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرتبے میں کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، انسانیت کو ناز ہے ان پر، یہ تو بالکل معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو میں نے جب دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہٹ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے دکھائی دیتا تھا، آپ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو دلیل میں نہیں دینی ہوگی، اس بیچارے نے نہیں دینی ہوگی، اس پہ تو ظلم ہے دلیل مانگنا۔ تو ہاں ہم دلیل دیتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 741 نمبر اور صحیح مسلم میں 958 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کی حالت میں میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا، اگر کوئی بار بار اپنی داڑھی کو یوں کر رہا ہے یا زیادہ کھجلی کر رہا ہے یا نان سیریسلی وہ کھڑا ہوا ہے اور بار بار وہ ایسے سے کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہ یہ سمجھنا کہ میرا رخ اس طرف ہے اور تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع اور رکوع، یعنی کون کتنے خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، کتنی اٹینشن کے ساتھ، اور کون کتنا کیجولی پڑھ رہا ہے، مجھ پر یہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ تو یہ الحمدللہ میرا دعویٰ تھا، میں نے دلیل رکھ دی۔ اب دوسرا دعویٰ میرا کہ میرے محبوب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب کوئی مجھے کہے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فزیکل فینومینا آف نیچر تو یہ ہے، قانون قدرت تو یہ ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے، اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پسینے میں سے خوشبو آئے گی، میں نہیں مانتا۔ تو اب میں اسے یہ بات نہیں کہوں گا کہ تم یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے پسینے سے بدبو آتی تھی یا خوشبو آتی تھی،
یہ میں نے دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہر چیز اپنی اصل میں پسینے میں بدبو ہی ہے. اب میرا دعویٰ ہے کہ خوشبو آتی ہے تو دلیل مجھ پر ہوگی. میں اسے یہ نہیں کہوں گا تم ثابت کرو کہ خوشبو نہیں آتی تھی. وہ ڈاکٹر طاہر القادری آپ ثابت کریں کہ نور نہیں ہے. What nonsense this. کتنی بےہودگی ہے اس قسم کے سوال کرنا. بالکل غیر علمی اپروچ ہے, نان انٹلیکچوئل اپروچ ہے. جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے دعویٰ کیا, اس کی دلیل میں ہم حدیث بھی پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6281 اور صحیح مسلم میں 6055 سے لے کر 6057 تک, ایک سے زیادہ طریق اس کے آئے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم بھی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر جایا کرتے تھے, آرام بھی فرمایا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو نیند کی حالت میں پسینہ کافی آتا تھا. تو ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ مبارک سے پسینہ جو ہے ایک کھلی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا, کھلے برتن کے اندر شیشے کا. شیشہ تو قبل از مسیح موجود ہے, اس میں پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے, کوئی زلفوں کے جو ٹوٹ کر سائڈ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی یہ داڑھی سے بھی کوئی بال جھڑ جاتا ہے تو وہ بھی چن چن کے بال انہوں نے جمع کرنے شروع کیے. صحیح بخاری 6281 میں یہ پورا ترک موجود ہے. صحیح مسلم 6055 سے لے کر 6057 تک. تو یہ بال مبارک بھی, بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا طلحہ کو جب اپنا سر مبارک منڈوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال دے دیے اور فرمایا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. صحیح بخاری میں آتا ہے, انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہو, اس کے بدلے اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دینا اس سے بڑھ کر مجھے وہ بال مبارک محبوب ہے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. تو وہ بال مبارک اور پسینہ مبارک کھلی شیشی میں جمع کر رہی تھیں. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 6055 سے 6057 تک. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے, ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اس پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا, وہ ظاہر ہے وہ تو صحیح سند کے ساتھ وہ جو چیزیں ثابت ہیں وہ تو تبرک ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا. اب میرا تیسرا دعویٰ, اب یہ وہ چیز ہے جو اب میں علم کے میدان میں ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں. علمی میدان کے اندر یہ ابھی تک میں نے چیزیں ایکسپوز نہیں کی تھی آن ایئر آن ویڈیو, کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشاب مبارک سے بدبو نہیں آتی تھی. اب یہ میرا دعویٰ ہے. اب کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے, آپ دلیل پیش کریں, پیشاب سے تو بدبو آتی ہے. تو بھائی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ بدبو آتی تھی. وہ کہے گا تو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, یہ قانون قدرت ہے کہ پیشاب میں سے بدبو آتی ہے. اس کی جو ہے کیمیکل کمپوزیشن ہی ایسی ہے کہ بدبو آئے گی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو دلیل میں نے دینی ہوگی. روٹین سے ہٹ کے جو بات کر رہا ہے, استثناء جو پیش کر رہا ہے, ایکسیپشن جو پیش کر رہا ہے, دلیل اس نے دینی ہے. تو ہاں جی ہم پھر دلیل پیش کریں گے. ہماری دلیل وہ اسٹانشنگ حدیث ہے جس کا پہلا حصہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, بالکل صحیح سند کے ساتھ, جسے شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا, شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا. اس سند کو, اسی سند پہ ایک اور طرق بھی موجود ہے, طریق بھی, وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. امام حیثمی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24 نمبر حدیث ہے شروع کے اندر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی چرپائی کے نیچے رکھ کر سوتے تھے, کہ رات کو کبھی نیند میں بیدار ہونا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر پیشاب کیا کرتے تھے. ظاہر اس زمانے میں رات کے وقت باہر نکلنا, کوئی اٹیچ باتھ تو ٹوائلٹس تو ہوتے ہی نہیں تھے, تو باہر نکل کے پیشاب کرنا پڑتا تھا, اور خصوصاً سردیوں کی رات ہو تو بڑا تردد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشاب کے لیے ایک پیالہ بڑا سا لکڑی کا اپنی چرپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اتنی حدیث ہے سنن ابی داؤد 24 نمبر, اور اسی ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر یہی طرق جب آتا ہے. اس کا ایک اور طریق
الموجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 527 نمبر، اور سنن کبری البیہقی امام بہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 13184 نمبر، اور مجمع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کے استاد ہیں، امام حیثمی رحمہ اللہ المتوفی 807 ہجری، انہوں نے مجموع الزوائد میں 14014 نمبر یہ حدیث لی ہے۔ تینوں اماموں نے یہ حدیث لی ہے، اور امام حیثمی نے اس حدیث کو بالکل صحیح ڈکلیئر کیا، اور چونکہ اس کا طرق ایک اسی سند کے اوپر موجود ہے، ابو داؤد میں 24 نمبر، اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لذیذ صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور میں یہ بات بھی آن ایئر کر دوں کہ سب سے پہلے اس روایت کا مجھے شیخ زبیر لذیذ صاحب نے جو ہے وہ فون کے اوپر بتایا، آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میری فون پہ ان سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی وہ روایت بالکل صحیح ہے جو سنن طبرانی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کے حوالے سے میں روایت بیان کر دیتا ہوں، اور الحمدللہ یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے چیک کرنا ہے وہ ترک جا کے 24 نمبر سنن ابی داؤد کا چیک کر لے، اس کی سند میچ کر لے دوسرے کے ساتھ، وہی سارے راوی موجود ہیں، 2 راوی اس میں ایڈ ہوئے ہیں، اور دونوں راوی ثقہ ہیں، ایک احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ ہے، اور دوسرا یحییٰ ابن معین ہے جو احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے آنکھیں بند کر کے وہ روایت لے لو اس راوی سے جس کو یحییٰ بن معین صحیح کہتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری ہیں، اس طرح اسماء و رجال کی فیلڈ میں یحییٰ ابن معین ہے، تو وہ 2 بندے اس میں ایڈ ہوئے ہیں، باقی پوری سند وہی ہے الحمدللہ۔ یہی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ ہوا کرتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے، اور آگے روایت چلتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام سے ایک کوئی کنیز منگوائی جس کا نام ایک ترک میں آتا ہے برہ اور ایک میں آتا ہے برکہ، تو وہ لونڈی جو ہے وہ بالکل نیو کمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز وہاں پر کام کرنے کے لیے گھر میں، اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں پیشاب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ نیو کمر تھی، تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے وہ پیالہ موجود ہی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ ام سلمہ کو آواز دی کہ بھائی وہ میرا پیالہ کہاں گیا، تو وہ کنیز کہنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس پانی کو پی لیا جو اس پیالے کے اندر موجود تھا۔ بھائیو اگر پیشاب کے اندر بدبو ہو تو بڑی دور سے آتی ہے، پھر ایک بندہ منہ کو لگا رہا ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو پی جائے، بدبو ہے ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے بھائیو، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قدم بڑھایا، فرمایا میں نے جنت دیکھ لی اور میں گوشہ اسے توڑنے لگا، پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر بھی نظر آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں بیٹھے ہوئے جنت اور دوزخ بھی نظر آ جاتی تھی، آپ کی تو معاملات ہی بالکل، آپ بشر ضرور ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں مرتبے کے اعتبار سے، کسی بشر کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات ہونا آپ کا بشر ہونا ہے، بشر نور سے افضل ہے، نورانی مخلوق ہے، فرشتے اس سے افضل ہے بشر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بشریت ہونے میں ہے نہ کہ نورانی ہونے میں۔ ہاں نور ہدایت ہے، وہ مسئلہ نمبر 41 میرا سن لیں، آج وہ ٹاپک نہیں میں اس کو ڈسکس کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کے درمیان ایک مضبوط حصار قائم کر لیا ہے جس کے پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رسول اللہ کی یہ نسبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کی آگ کے درمیان ایک مضبوط قلعہ قائم کر لیا ہے، یہ کام جو کیا تو وہ اس نے انجانے میں ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ترغیب نہ دلاتے کہ ایسا کرو، تو اس قسم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی پیشاب مبارک کی کوالٹی۔ اسی طریقے سے خون مبارک کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اس میں محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ اسے صحیح بھی کہتے ہیں کچھ غلط بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ اب کچھ محدثین اس کو صحیح بھی کہتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ سنن کبری البیہقی کے اندر یہ موجود ہے، اس سے اگلی روایت یہ 31184 تھی، وہ 31185 ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پچھنے لگوائے، یہ الحجامہ جو ہم بلڈ سکنگ والا جو طریقہ علاج ہے،
تو اس کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے. تو پچنے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ پیالہ دے دیا اور مجھے کہا کہ اسے ایسی جگہ پر دفن کر دینا جہاں پر کوئی نہ انسان اپروچ کر سکے نہ کوئی درندہ اس کو اپروچ کر سکے. انہوں نے وہ خون مبارک لیا اور سائڈ پہ جا کے پی لیا سارا. تو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خون محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے. ان کا یا رسول اللہ بڑی محفوظ جگہ پہ چھوڑا ہے. تو حضور کو نا یہ بات جو ہے نا وہ کلک کر گئی. آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو نے اس خون کو پی لیا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے وہ خون پی لیا. جس طرح انہوں نے کہا نا میں نے بڑا محفوظ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون پینے کی برکت سے یہ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی تیرے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھے گا. تو الحمدللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بڑی محبت کا رویہ رکھتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ پوری زندگی بنو امیہ کے مخالف رہے اور یہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کو نماز سکھائی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے جو ان کے نانا ہے. یہ خود صحابی ہیں, حضرت عائشہ کے بھانجے اسما بنت ابی بکر کے بیٹے, حضرت زبیر عشرہ مبشرہ کے بیٹے, حضرت ابوبکر کے نواسے. اور ابوبکر صدیق کو نماز کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنن البیہقی کے اندر جو لمبی سی وہ روایت آتی ہے رفع الیدین والی کہ عطا بن ابی رباح کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال عبداللہ ابن زبیر صحابی سے کیا تھا جب میں نے ان کو دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال ابوبکر صدیق سے کیا تھا جب ان کو میں نے دیکھا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ سنن البیہقی کے اندر موجود ہے. جو میں نے اپنا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کیا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انہوں نے اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو. تو جب کوئی صحابی سے عمل ثابت ہو جائے اور کوئی صحابی اسے بدعت نہ کہے, غلط نہ کہے, تو وہ بھی سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. موقوفاً وہ بھی سنت ہے, ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر بھی. کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ ظاہر حضور کو دیکھا بھی ہوا تھا, انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھا. تو یہ بھی بالکل صحیح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں. ہم نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھ دیا ہے. تو ہم تو عبداللہ ابن زبیر سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ بنو امیہ کے مخالفین رہے, کیونکہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ زبردستی ہاتھ بندھوا کر نماز پڑھایا کرتے تھے. ان کے مخالفین عبداللہ ابن زبیر مخالفت کرنے والے تھے چونکہ, تو انہوں نے اس معاملے میں اور پھر انہوں نے الحمدللہ تقریباً 8-9 سال کے لیے خلافت بھی قائم کی. سیدنا حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے یزید کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کیا تھا اور ایک حق کی آواز انہوں نے بلند کی. الحمدللہ ہم ان سے دلی طور پر محبت کرتے ہیں. اب بھائیو, یہ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے اگر میں اب یہ دعویٰ کرتا ہوں, میرا جو چوتھا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. اب مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی اس کی دلیل پیش کریں, تو میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اور بھائی ہر شے کا سایہ ہوتا ہے. اب آپ کو 3 دلائل سے پتہ چلا, یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شے کا سایہ ہے. قرآن کی آیت ہم نے سورۃ النحل 49 نمبر آیت سن لی, ہر چیز کا سایہ موجود ہے. اب میں روٹین سے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, تو دلیل مجھے دینی ہوگی. اب مجھ سے جو پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کہ یہ سایہ جو ہے وہ نہیں تھا تو دلیل دیں, میں کو نہیں, آپ ثابت کرو کہ سایہ تھا. نان سینس کوسچن ہے بھائی. روٹین سے جو ہٹ کر دعویٰ کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہوگی. تو الحمدللہ یہ جو میں نے چوتھا دعویٰ کیا ہے یہ 100% باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے. قرآن حکیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 کے بھی اگینسٹ ہے. اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں. ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے, مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. علامات نبوت پہ پورے چیپٹر موجود ہیں. بخاری میں پورا چیپٹر ہے علامات نبوت کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل. مسلم میں موجود ہے, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ,
دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دلائل جمع کیے گئے ہیں ان میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں. اور آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں اگر چاہیے تو میری وہ جو ورڈنگ تھی مشکات المصابی کے بارے میں کہ مشکات المصابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، جس میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 111 مشکات کا مکمل تعارف. تو مشکات کے اندر بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تقریباً 13 کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بڑے بڑے معجزات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں. علامات نبوت والا چیپٹر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 5852 سے لے کر 5861 تک 10 احادیث، اور معجزات والا چیپٹر ہے 5868 سے لے کر 5943 تک 76 احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے. یہ تقریباً 86 کے قریب احادیث بن رہی ہیں جو ساری دنیا کی کتابوں سے انہوں نے کمپائل کی ہیں. تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں، مشکات کی تیسری جلد میں یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں. کوئی نہیں لے کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا، کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زور پڑھنے آتے تھے، اثر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیا تک نہ آئی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زون کے اندر. آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے اور کون سی نہیں ہے. تو بھائی پھر ہم آپ کو پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ کرسچنز بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کہتے ہیں، دشمنی میں نہیں کہتے. تو ہم ان کی بھی یہ بات مان لیں. تو جو بات ہے اس کو مانیں گے، جو بات نہیں ہے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہونی چاہیے تھی، یہ بات ہزاروں صحابہ سے. لیکن یہ ایک روایت الخصائص الکبریٰ 1000 سال بعد جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی، اور وہ بھی روایت بالکل منقطع روایت لکھی، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں تھی. اس کو 1000 سال بعد یہ کہیں سے روایت مل گئی اور اس نے نقل کی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ 71 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایہ ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں. اسی سے بھائیوں نے نقل کر کے تو آگے پیش کرنا شروع کر دیا. پہلے اس سند کو تو پڑھ لیں، وہ سند متصل ہی نہیں ہے، وہ تابعی کا قول ہے، زکوان تابعی کا، جس نے حضور کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے. نمبر 2، اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے، اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے. تو اصول محدثین پہ یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے، جو اس نے سند بھی بنا کے کہیں سے نقل کر دی. باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں. یہ معجزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ آبزرو ہونے والا معجزہ ہے. عقل بھی کام کرتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دفعہ ہی آپ کا کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا، یہ تو روزانہ ہی ہوتا ہوگا. اگر یہ ایسی بات تھی تو تواتر سے نقل ہونا چاہیے تھا. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو یہ مرسل کی تباہی ہے. اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں. 8 تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل، چھوٹا ہوا جس کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بتوں کی تعریف جاری ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اس قسم کی جھوٹی روایتیں پھر ان کو بھی مانے، شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں. تو پہلے یہ چیک کیا کرو کہ کون بندہ بیان کر رہا ہے، اس کا ماں باپ بھی موجود ہے، کوئی کہیں اس کی اتھینٹسٹی بھی موجود ہے کہ لا پتہ قسم کے اور مجہول قسم کے ان نون لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں. تو میں نے اسی لیے پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں صحیح مسلم کا پورا مقدمہ جو امام مسلم نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھایا ہے، اور 5 ایسی حدیث کی کتابوں سے مثالیں پیش کی ہیں ان جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی اور ضعیف الاسناد روایتوں کی، جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جائے ہمارے ایمان کا ولیعوذ باللہ تعالی، اگر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کریں گے. تو اب بھائیو یہ بالکل باطل دعویٰ ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اب میں آف دا وے جا کر میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ تھا، حالانکہ میرے پہ دلیل ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو پیش کرنی ہے. ہم تو روٹین کی، ہمارے لیے دلیل وہی ہے سورۃ النحل آیت نمبر 49 کہ ہر شے کا جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اب روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8408 نمبر حدیث ہے، جسے امام ذہبی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں 892 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران ایک ایسا عمل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا عمل پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا, پھر آپ پیچھے ہٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. ہوا یوں کہ نماز پڑھنے کے دوران اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے ایک گوشہ توڑ لوں فروٹ کا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی جنت کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ. ابھی یہ جنت کی نعمتیں دنیا میں نہیں لی جا سکتی, اس کے لیے مرنا شرط ہے. تو جنت مجھ سے پیچھے ہٹ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا, حتیٰ کہ میں نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا دوزخ کے اوپر, ظلی و ظلکم. تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ, یعنی صحابہ کرام کو. تو اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے, ان کو یہیں پر کھڑا رہنے دیں. جو خواب میں وہ دکھایا گیا, آپ کا سایہ اور آپ کے صحابہ کا سایہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے لیکن صحابہ کو وہاں پر کھڑے رہنے دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب نہیں, یہ بالکل بیداری میں آپ کے ساتھ عمل ہوا. اس کی میں نے یہ تعویل کی ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا, فتنوں میں ڈالا جائے گا. یعنی میں تو اس آزمائش, وہ آگ جو آزمائش کی شکل میں دکھائی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور صحابہ کرام کا سایہ دیکھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے بچا لیا. لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کے اوپر وہ آزمائشیں آئیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے ہم تو اکثر اس پہ لیکچر دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 101 جنگ جمل, صفین, نہروان کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں پھر صحابہ کرام پر. انس ابن مالک اس کے راوی ہیں, سب سے بڑی تو ان پر آزمائش آئی. بنو امیہ کے حجاج ابن یوسف نے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنے ظلم کیے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو اس میں الفاظ ہے ظلی و ظلکم, میں نے اپنا اور تمہارا سایہ. تو اس پہ تو کوئی تعویل کر سکتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل دکھائی گئی تھی, لہٰذا ہم اگلی دو روایتیں بالکل ایسی پیش کریں گے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں. دوسری روایت مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 25046 نمبر ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں, ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو. لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی, کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی بھی تھی حضرت صفیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں نکلے. 3 مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا. ظلہ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک. جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی کا ایک طرق آگے مسند امام احمد میں موجود ہے, تیسری حدیث جلد 6 صفحہ 337 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26908, جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے اس طریقے سے زینب نے کہہ دیا تھا یہودیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک ناراض رہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ربیع الاول کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے. یعنی آپ کی وفات سفر میں نہیں ہوئی ہے, ربیع الاول میں ہی ہوئی ہے. یہ کنفرم ہے, سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. میرا مسئلہ نمبر 26 مسئلہ نمبر ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیاں وہ سن سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے مہینے 3 مہینے کے بعد ناراض ہونے کے بعد حضرت زینب کے پاس آئے. تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں, میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا, مرد کا. اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میں نے سوچا کہ اس وقت میرے خیمے میں کون سا مرد آ رہا ہے, کیونکہ وہ یہ گمان کر رہی تھی 3 مہینے سے حضور ناراض تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی مرد میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے. دور سے انہوں نے دیکھا. اگر وہ آپ صلی کا فزیکلی سایہ نہ ہوتا جن کا یہ کہنا ہے تو کہتی ہاں جی سایہ چونکہ کوئی نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ رہے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا یہ مرد کون آ رہا ہے میرے خیمے کی طرف, جبکہ رسول اللہ میرا مرد تو مجھ سے ناراض ہے. بالکل کلیئر کٹ. تو کہتی ہے جب وہ قریب آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے. آپ مجھے بتائیں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چارپائی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھ پر ہاتھ رکھا, یعنی شفقت کے ساتھ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس میں الفاظ ہیں, میں نے دور سے کسی مرد کے سائے کو آتے ہوئے محسوس کیا. ظاہر ہے مردوں کے چلنے میں, عورتوں کے ڈیل ڈول میں اور مردوں میں فرق ہے. آپ سے ان کا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی. اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا, ذلہ کے الفاظ ہیں, سایہ مبارک. تو بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ دلائل صرف سمجھانے کے لیے, ادروائز جس کی دلیل اس نے دینی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. ہماری دلیل تو قرآن حکیم سورۃ النحل آیت نمبر 49 موجود ہے. یہ تو تھی بھائی علمی دلیل. اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو کون سی دلیل ہے؟ پھکی, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب, اور فلسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لاجیکل آنسر. سائنٹسٹ کی لینگویج میں, سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے اینٹی وینم کہتے ہیں. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دوائی سے نہیں ہو سکتا, زہر سے ہی ہوتا ہے کوبرا کے. تو یہ اینٹی وینم, پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ ان سے کہتے ہیں, اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا, تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک, بال مبارک کثرت سے موجود ہیں, اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی سند بھی موجود ہے. جیسے ٹرکی میں, ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں, اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک کا. یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں. بڑے بڑے مشائخ جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں, ربیع الاول پہ زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں, اور ہم نے تو پہلے بیان کیا, بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیے, تبرکم تقسیم کیا. صحابہ کے پاس ہوتے تھے, بالکل موجود ہیں, ہم نہیں انکار کرتے. تو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں, تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں. جیو والوں کو بلائیں, اے آر وائی والوں کو بلائیں, آج والوں کو بلائیں, ایکسپریس والوں کو بلائیں, یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں, بی بی سی کو, سی این این کو بلائیں, پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ معجزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ ان کے بال مبارک ہیں, اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں, اس کا سایہ نہیں پڑ رہا. یہ ایسی فزیکل چیز ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے. تو فوراً کی پھوک نکل جائے گی, ان کو بھی پتہ سایہ ہے. تو اگر یہ آپ ان کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گئے تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں, تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے, اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں. اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے, اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے. صحابہ کرام اس سے توسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا. یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا, صحیح بخاری 5896, جو انہوں نے ایک چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا, اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن ام سلمہ کو بھیجتا, تو وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں ڈبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے. بال مبارک جسم سے ہٹ چکے ہیں, تو یہ بدبخت جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا, ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے, آج بھی ان کا فیض موجود ہے. اگر سایہ مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے, ان کی موت ہے. اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ بلا لیں, اور جتنے زندہ ہیں ان سب علماء کو جمع کریں, میری اس پھکی کا جواب دیں, یا پھر یہ پھکی لے کے اپنا ہاضمہ درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدہ نہ بتائیں, بال مبارک کا سایہ دکھائیں. اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا, الگ سے تھا, اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا, دھاری دار, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے, اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو آپ کے تبرکات کا توسل تو آج تک قائم ہے. تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ منہ مبارک ہیں ان کے پاس, اور واقعی ہے,
جیسا کہ توپ کاپی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سند کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں، ان کے سائے تو موجود ہیں. چلے ان کے بزرگوں کو کہ لائیں نا بال مبارک رکھے سامنے، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، جیو والوں کو بلائیں، ایئر وے والوں کو، آج ٹی وی والوں کو، سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں. میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ معجزہ دیکھ کے. یہ ایسا ہے ہی نہیں یہ معاملہ، ایم ہی جھوٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تھی پھکی، انشاءاللہ اب ان کا ہاضمہ درست ہو جائے گا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اصلاح کے لیے بھی یہ کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک جو تبرکات کا فیض آج تک جاری ہے، اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اب رہا نور بشر والا مسئلہ تو وہ اس کے اندر خود بخود ہی حل ہو گیا، مجھے آگے کوئی اس میں ورڈک دینے کی ضرورت نہیں. باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اہل سنت پاک.com پر. تو اصولی بات سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی دعویٰ روٹین سے ہٹ کے کیا جائے گا اس کے دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہوگی، نہ کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر دلیل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں، لیکن آپ کی سپیشیز جو ہے وہ بشر والی ہے، نورانی نہیں ہے. آپ نور ہدایت ہیں، الحمدللہ سراج منیرہ ہیں، اور اس میں میں نے کئی احادیث بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہدایت ہونے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پہنچنے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.